حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین ہے۔ کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہے ہو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ان کو آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کو مسئلہ آتا بھی ہے تو نہ بتائیں۔ جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا نا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، چونکہ جنت میری رحمت ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے، تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی بھر جہنم بھی جائے گی۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا، تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔
بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اور پھر یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو ایک 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک۔ اب یہ حدیث، ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں رستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ مجبوری ہے، گزارنے نہیں ہوتا، رستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا ایک تو آنے جانے والے کو سلام کرو، اور دوسرا یہ کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، اور پھر فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور پھر فرمایا کہ رستے کا حق کیا ہے کہ رستے میں رہنا ہے تو نظریں جھکا کے رہو، پھر ایسا نہ ہو کہ ہر شخص پر آپ کی نظر پڑے، ہر شخص پر۔ رسول وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا